پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال علیانی صاحب کو کہ وہ روسٹم پر آ کر ویلکم ایڈریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہاؤسنگ، وفاقی صوبائی کابینہ، پارلیمنٹیرینز، وائس چانسلر بیوٹمز یونیورسٹی، یہاں پہ موجود مختلف اداروں سے اور خاص یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور شرکائے محفل سے درخواست کروں گا کہ ہم چند لمحوں کے لیے بلوچستان میں جو پچھلے 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں کچھ ایسے واقعات گزرے جن میں بڑی جانوں کا نقصان ہوا، ان کے لیے خاموشی اختیار کریں گے۔ جناب وزیر احمد صاحب، سب سے پہلے تو بلوچستان کے لوگ اور خاص کر کوئٹہ کے لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں جو بار بار آ کے بلوچستان کے لوگوں کے معاملات اور اس صوبے کے معاملات کو جس سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا بڑا شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو امیدیں ہماری ایک وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جو وابستہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی بلوچستان کے لوگ بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہماری کوشش رہی تو ہم نہ صرف اس صوبے کے بلکہ اس ملک کے مسائل جو پچھلے کئی دہائیوں سے حل طلب تھے اور حل طلب رہے اور صحیح نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا، ہمت دی، طاقت دی اور سب کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ ان سب کو تبدیل کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام کا تعین بیوٹمز کے حوالے سے ہماری تجویز کو منظور کیا، اور خان صاحب آج کے پروگرام کو یہاں منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے گھروں میں، گورنر ہاؤس میں بہت کم لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے، اور خاص کر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک بہت بڑا اجتماع ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کا جو پرائم منسٹر کو سنے اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کو سنے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کی، اور آج بلوچستان کے ہاؤسنگ پروگرام کی سنگ بنیاد آپ اس جگہ سے رکھ رہے ہیں جہاں پہ بلوچستان کا فیوچر آج تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، اس ملک کے اور اس صوبے کے مسائل بہت بڑے ہیں، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اصل مسائل کی طرف نہ تو کبھی توجہ دی اور نہ بھی کبھی ان کو حل کرنے کی طرف کوئی کوشش کی۔ ہم نے ہمیشہ سیاست میں ایک اس طرح کا نظام اور اس طرح کا ایک رویہ رکھا کہ چند مہینوں کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنائے جائیں، کچھ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ قوم کو ہم کچھ اچھا دکھائیں، اور پھر اصل کام کی طرف سے ہم سب کو الگ کر کے پھر اسی چیزوں کی طرف جائیں جو اس ملک کو نقصان دیتی ہیں۔ اصل حکمران وہ ہوتے ہیں جو نظام کو بہتر کرتے ہیں، اصل سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کی بنیادوں کو بہتر کرتے ہیں، اصل حکمران اور گورنمنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے
اور ہمارے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. یقینی طور پہ اس ملک میں جو نظام رہا ہے یا اس ملک کے اندر جو خامیاں رہی ہیں ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے برعکس ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں, لیکن یہ وقت, آج کا وقت وہ وقت ہے جب ہم نے اس کے فزیکل سپیس کو بہتر کرنا ہے, جب ہم نے اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے, جب ہم نے اس کے سسٹمز میں ریفارم لانے ہیں, اس ملک کا ہم نے اس صوبے کا وقار آگے لے جانا ہے, ہم نے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے, ایجوکیشن کی فیسلٹیز یونیورسٹیز کو اور بلوچستان میں اور پاکستان میں بڑھانا ہے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم اس جنریشن کو دینا ہے تاکہ اپنے فیوچر کو بہتر کر سکے. آپ اس بات سے ہرگز, آپ کی ماشاءاللہ ویسے بھی ایک خدا پہ ایک بہت بڑا بھروسہ ہے, اور ہم سب کا بھروسہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کچھ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور چاہا کہ ہماری آپ سب کی محنت رہی. یہ مشکلات ہر گورنمنٹس کے آتے ہیں, اور ان مشکلات کو عبور کرنا ہی ہمارا اصل چیلنج ہے, اور ہم اس بات پہ بالکل نہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ اگر نیتیں صحیح ہیں اور طریقہ کار کی طرف آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو اور اس صوبے کو اچھا کرنا ہے تو یقیناً مشکلات آئیں گی, اور مشکلات اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں ان کو درست نہیں کیا. وقت لگے گا, ضرور لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی اگر ہماری یہ ساری پالیسیز اور آپ کی جو یہ پالیسیز عملی طور پہ جب زمین پہ آئیں گی اور ان پہ کچھ بہتری نظر آئے گی, یہ سسٹم آہستہ آہستہ خود اپنی کامیابی کی طرف جائے گا. میں